جب اللہ راضی ہوتا ہے، جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے نا رب کریم، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بندہ ہاتھ رکھتا ہے مٹی میں، اللہ سونا بنا دیتا ہے اللہ اس کو۔ اور جب کبھی اس کی نظر رحمت روٹھ جائے تو سونا بھی مٹی بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیز، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو ملتا کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی میری بات پر، اللہ کرے اتنا حسین مضمون ہے تو آپ بھی گھوڑے حسین بن جائے سوتے وقت، اللہ کرے آپ حسین بن جائے، آمین تو کہہ دیں، اور بڑا خوش ہو کہ آپ اس مضمون کو سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے۔ مجھے ایک بندے سے محبت ہو گئی ہے، تو اب لوگ میرے پابند تو نہیں نا کہ وہ بھی اس سے محبت کرے، باقی کے میرے پابند، آپ میرے پابند، بعض اوقات نہیں بھئی ہم پابند ایک دوسرے کے، آپ کو اس کی کوئی عادت اچھی لگتی ہے، مجھے نہیں لگتی، لیکن بخاری مسلم دیکھیے اور خدا کا انداز دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرے اور اللہ جب کسی سے محبت کرنے لگے تو حضرت جبریل امین کو بلاتے ہیں، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا، وہ فلاں بستی کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں گھر میں رہنے والا فلاں کا بیٹا فلاں، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، تو یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا، جبریل میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے، میں اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہوں، تو بھی اسے پیار سے دیکھا کر۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں، یا اللہ ہو گیا میرا بھی پیار، میرا بھی اس سے پیار ہو گیا، ہمارا تو بس اس سے پیار ہے جس کا تجھ سے پیار ہے۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے، ہمیں تو اس سے پیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین کی عمر مبارک تھی 40 سال 45 سال، جوان تھے ابھی، اور حضرت ابو ہریرہ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، داڑھی مبارک ساری سفید تھی، اور امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہو کے گزری تھی، تازہ بارش ہوئی تھی، تھوڑا سا پانی جوہڑ میں چھوٹے سے ٹوئے میں گڑھے میں کھڑا تھا۔ امام حسین نے پیر زمین میں رکھا تو کیچڑ آپ کے قدم کو چومنے لگی۔ حضرت ابو ہریرہ دور کھڑے تھے، دوڑے آئے، کیچڑ ذرا سی لگ گئی، دوڑے آئے، اپنی پگڑی کو کھولا اور امام حسین کا قدم صاف کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین نے پیر پیچھے ہٹایا کہ حضور آپ بزرگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب فرمانے لگے، حسین تیرا پیر کون صاف کر رہا ہے؟ میں تو نسبت مصطفیٰ کا احترام کر رہا ہوں، تجھ سے حضور کو پیار ہے اور ہمیں اس بندے سے پیار ہے جس سے مصطفیٰ کو پیار ہے۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمیں ہر اس شخص سے پیار ہے جس سے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بندے بندے سے راضی ہوں گے تو کیا دیں گے، لیکن جب اللہ راضی ہوگا تو رب کریم کیا کرے گا؟ اللہ حضرت جبریل امین کو کہتے ہیں، مجھے پیار ہو گیا ہے، تو بھی اس سے، یا اللہ ہو گیا میرا پیار، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا، اب جا زمینوں میں جا کے اعلان کر دے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کرے آپ کو نیند بالکل نہ آئے، گھر جا کے یا آمین تو کہہ دے۔ فرمایا، جا کے زمین پہ اعلان کر دے، اور جو میرے بندے ان کے دلوں میں جا کے یہ بات انڈیل دے کہ اللہ فلانے بندے سے پیار کرتا ہے، تم بھی سارے اس سے محبت کرو، اللہ پیار کرتا ہے تم بھی، اور ایسی اس کی محبت عام کر دے کہ دنیا دار زور بھی لگائے دنیا دار، نہیں جانا داتا صاحب، نہیں جانا داتا صاحب، نہیں جانا داتا صاحب، لیکن جمعرات کا دن آئے، جمعے کا دن آئے تو تل دھرنے کو جگہ ہی نہ ہو۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا، پیر کامل کامل آرا، رہنما میران دے نہ وزیران دے، دیوے بالدے نہیں صدا فقیران دے۔ اور میں لوگ زور بھی لگاتے پھریں تو پھر بھی لوگ خواجہ معین الدین صاحب کا نام نہ چھوڑیں، یا غوث اعظم کہنا نہ چھوڑیں، دل میں بات ڈال دے، محبت پیدا کر دے۔ حضرت جبریل دوڑے گئے، واپس آئے، کہا، یا اللہ ساری دنیا کے دلوں میں پیار ڈال آیا، جو تیرے بندے ہیں وہ تیرے اس بندے سے محبت کریں گے۔ تو رب کریم نے فرمایا، اب آسمانوں میں چکر لگاؤ،
اور سارے فرشتے حور غلمان سب کے اندر اعلان کر دے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، تم بھی سارے پیار کرو۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی محبت کو دوام ملتا ہے۔ زمین والے بھی پیار کرتے ہیں، آسمان والے بھی، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی۔ تو میرے دوست جب اللہ کسی کو محبوب رکھے گا، اللہ پیار کرے گا، تو پھر اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، پھر بچہ بچہ اس سے پیار کرے گا، پھر دنیا اس کے لیے دعا کرے گا، پھر آسمان کے فرشتے اس کا حیا کرے گا۔ اللہ پیار کرتا کس سے ہے؟ اللہ کے پیار والے بندے کون سے؟ اللہ کی محبت ہے کس سے؟ اللہ کے پسندیدہ کون ہے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ فرمایا اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ کس سے؟ سارے بولیں، آپ بھی بولیں، اللہ کس سے پیار کرتا ہے جی؟ توبہ کرنا۔ اور اللہ پیار کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ کس سے؟ پاک رہنے والے سے اور توبہ کرنا۔ کتنا پیار کرتا ہے؟ عجیب مثال دی بخاری میں میرے رسول پاک، اور اس رنگ کی، اس انداز کی شاید آپ کو دوسری حدیث نہ ملے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا مسلمانوں کوئی غلطی کسی شخص نے کی ہو نا 80 سال پرانی، تو کسی کا اس سے اختلاف ہو جائے تو وہ ٹٹول کے لے آتا ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، ٹٹول کے لے آتے ہیں لوگ۔ اللہ خیر کرے، اگر کسی نے تجربہ کرنا ہو تو الیکشن پہ کھڑے ہو کے تجربہ کر لیں۔ کہاں کہاں سے لوگ ڈھونڈ کے نکال کے لاتے ہیں بات، کہاں سے۔ وہ ایک میں سیاستدان کا پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر، وہ کہنے لگا کہ اس سے کسی نے کہا کہ کیوں کھڑا ہوا الیکشن پہ؟ تو کہنے لگا میں اپنا آپ ناپنا اور تولنا چاہتا تھا۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ میرے ماں باپ بچپن میں گم ہو گئے تو ملتے نہیں تھے، ٹی وی پہ بھی اشتہار دیا، کیبل پہ بھی دیا، جو اس وقت ذرائع تھے اخبار سارے استعمال کیے، پر ماں باپ کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں نے ایک سیانے بندے سے مشورہ کیا کہ یار میں کیا کروں کہ میرے ماں باپ مل جائیں؟ کہنے لگا تو الیکشن پہ کھڑا ہو جا، دیکھ لوگ کیسے ڈھونڈ کے لاتے ہیں تیرے دادے کو بھی کہ تو کون تھا، کیا تھا۔ لوگ معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن اس رنگ کی حدیث آپ کو نہیں ملے گی پوری کتب حدیث میں۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جب اللہ کا بندہ اور گناہ گار ترین بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی توبہ سے، یہ سونے والوں کو جگائیے گا، اللہ ان کی توبہ سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ اور کس طرح راضی ہوتا ہے؟ حضور نے مثال دی، بڑی منفرد روایت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، صحابہ ایک آدمی تھا، اس نے اونٹنی تیار کی، اونٹنی پر سامان رکھا، کھانے کا پینے کا زیادہ راہ سامان، یوں سمجھ لیں جیسے لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ایک تھیلا، اس میں پاسپورٹ بھی ہے، پیسے بھی ہیں، ٹکٹ بھی ہے، ہر شے اس کے اندر ہے۔ وہ تھیلا اس نے اونٹنی پہ باندھ دیا، ساری ضروریات کی چیزیں اس میں تھی۔ ریگستان کا علاقہ تھا، صحرا کا علاقہ تھا، میلوں دور دور تک آبادی نہیں۔ اس صحرا کے اندر وہ پہنچا، اونٹنی اپنی اس نے ایک شاخ کے ساتھ باندھ دی اور خود وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی تو اونٹنی نہ، وہ چونکہ شاخ سے بندھی ہوئی تھی، وہ شاخ اس کی ٹوٹ گئی، اونٹنی نکل گئی۔ حضور فرماتے ہیں اس کی آنکھ کھل گئی، اب وہ صحرا میں دوڑنے لگا، پانی بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں، پینا بھی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحرا سے نکلنے کا رستہ بھی، پیدل وہ صحرا سے نکل سکتا بھی۔ حضور فرماتے ہیں ادھر دوڑا، آگے دوڑا، پیچھے دوڑا، شمال جنوب بھاگا، تھک گیا، آوازیں دینے لگا، درختوں پہ چڑھنے لگا، جو اس سے بن سکتا تھا اس نے کیا، تھک گیا۔ جب تھکا تو کونے میں بیٹھ کے رونے لگا، کھول کے رویا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ میری فریاد کو کوئی نہیں پہنچے گا، مشکل ہو گیا میرے لیے،
حضور فرماتے ہیں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب میرا کوئی حل نہیں بچنے کا، موت ہی آئے گی، موت ہی۔ اچانک اس نے آنکھ کھولی تو اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی تھی، سامان بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے، کھانا بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا، ہر چیز مل گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی، صحابہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی۔ تو ہر صحابی تولنے لگا، ناپنے لگا، بلاخر کہنے لگے حضور یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس کو خوشی ہو رہی ہے، ہم تو اندازہ کر سکتے ہیں، پیمانہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی خوشی تک پہنچ سکتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صحابہ اسے تو کچھ خوشی بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی جب رب کا گناہگار بندہ جو کبھی مسجد نہیں آیا، نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جو کبھی اس کے حضور حاضر نہیں ہوا، جسے کبھی سجدے کی توفیق نہیں ملی، جس نے کبھی بسم اللہ شریف بھی نہیں پڑھی، فرمایا جب وہ آتا ہے نا پلٹ کے مسجد میں، مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہے، حاجیوں سے بھری ہوئی ہے، ساجدوں اور عابدوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن جب وہ گناہگار آ کے سجدہ کرتا ہے تو فرمایا خدا کو اس صحرا میں پھنسے ہوئے اس مسافر سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ۔ اور کنز المال کی حدیث سنیں گے تو اور خوش ہو جائیں گے کہ توبہ کرنے والے کی خوشی کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا، دنیا داری کرتا تھا، بڑا مال، بڑی جائیدادیں، بڑا ڈیرا، بڑا کھانا پینا، بڑا آنا جانا لوگوں کا، بڑے پیسے۔ اچانک حالات کسی وجہ سے بدل گئے، کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، زمینیں بک گئی، جائیدادیں اجڑ گئی، کیونکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھا تو ہر چیز ضائع ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہر چیز اس کی چلی گئی نا، وہ کبھی مسجد نہیں آیا تھا، بنی اسرائیل کا شخص تھا تو کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ اب جب سب کچھ چلا گیا نا، کوئی وہ دوست سجن جو پہلے بڑے قریب تھے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، 2-4 دن تو ادھارے پیسے دیے، پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ تو بھکاری ہو گیا ہے، بھکاری، وہ تیری آنکھ یا سنگ ملامت کی چبھن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں ساری عمر ہی آٹا گدا ہے تے لکھاں کیتے پیڑے، ان وقت آیا تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے، ساری عمر ہی آٹا گدا میں لکھاں کیتے پیڑے، اے وقت آیا تے محمد بخشا کوئی بھی نہیں بیٹھا نیڑے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے الجھ گیا، جب تھک گیا نا دنیا داروں کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، یار دوستوں کی طرف، تو پھر جا کے مسجد یاد آئی، سجدہ کیا، کہنے لگا یا اللہ کوئی نہیں میرا تیرے سوا، اللہ میں نے دنیا دیکھ لیا ساری، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ رب کریم نے فرشتوں کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، جاؤ میرا بندہ جیسے کہتا ہے ویسے ہی کر دو، جو کہتا ہے ویسے ہی، جو وٹیاں شانہ والے مولا تے رب غریب نوازا، اپنے بندیاں تائیں کھلی رکھی رحمت دا دروازہ، یا اللہ مدد فرما۔ فرمایا جاؤ فرشتے جیسے یہ کہتا ہے ویسے ہی۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ ہماری ضرورت تو نہیں، پر ڈر کے نہیں آیا،